سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی۔ آج میں آپ بھائیوں کے بیچ میں دو بھائیوں کی گفتگو لایا ہوں۔ اہل حدیث کی طرف سے ہمارے قابل احترام راجہ محمد ندیم صاحب اور دیوبند کی طرف سے محمد حاجن حنفی حیاتی صاحب۔ اس گفتگو کی نوبت کیوں کرائی؟ بھائیوں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہے جس گروپ کا نام ہے ضرب اہل حدیث۔ اس میں مناظرہ چالو ہے۔ دو مناظر ہیں، اہل حدیث کی طرف سے محمد ابراہیم اور ربانی حافظ اللہ تعالی، اور دیوبند کی طرف سے مولوی محمد آصف چنیوٹی صاحب۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد دکھائیں گے۔ اس گروپ میں جو مناظرہ چل رہا ہے، اس مناظرے کا جو موضوع ہے وہ عجیب غریب ہے۔ میں آپ کو وہ موضوع بتا رہا ہوں، دل تھام کے سنیے گا۔ موضوع کا نام ہے، کیا نماز میں جان بوجھ کر اگر کوئی ہوا خارج کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ حنفی حضرات کا دعویٰ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، اور اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو حاجن بھائی نے وہاں کمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گروپ بلاک تھا تو اس لیے کمنٹ نہیں جا رہی۔ تو پرسنل میں ندیم بھائی کو زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں کمنٹ کروں۔ دیوبندی حضرات حاجن حنفی صاحب کو اپنا بہت بڑا مناظر سمجھتے ہیں۔ آپ بھائی دیکھیں کہ یہ لوگ کیسی باتوں کا دفاع کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم اگر ایک ایسے سادہ مسلمان سے یہ بات پوچھیں جو کسی مولوی کے پاس نہیں پڑھا، اپنی فطرت پر ہے، فطرت اسلام پر، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر نماز کی حالت میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو وہ کیا کرے، کھڑا رہے اپنی نماز پوری کرے یا نکلے نماز سے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی اس کی تو ہوا خارج ہو گئی ہے، اب وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز سے نکلے اور جا کر وضو کرے۔ لیکن یہ مولانا لوگ ہیں، یہ 10 سال 15 سال 8 سال دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایسی باتیں کریں اور ایسی باتوں کا دفاع کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ میں تو ان بھائیوں کے لیے بس دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال میں آپ بھائیوں کے بیچ سے فوراً ہی ہٹ جاتا ہوں اور اس مناظرے میں، اس گروپ میں لیے چلتا ہوں جہاں ان بھائیوں کی بات ہوئی ہے آپس میں، یعنی کہ پرسنل میں ان کی بات ہوئی ہے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ ان کی باتیں سناتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیسی باتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اپنے بھائی عبداللطیف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، میرا نام محمد حاجن حنفی ہے، ہو سکتا ہے آپ جانتے بھی ہوں۔ تو آپ نے جس طرح کمنٹس کیے ہیں تو مجھے بھی کمنٹس کرنے ہیں اس مناظرے پر، تو آپ یا تو گروپ اوپن کر دیں یا میں یہاں پہ وائس بنا کے چھوڑ دوں، وہ آپ گروپ میں لگا دیں۔ مجھے بھی کمنٹس کرنے ہیں آج کے مناظرے پر، اگر اجازت ہو تو۔ صحیح ہے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو تو میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، آپ سے بات بھی ہوئی تھی میری رات بھر ایک دفعہ۔ تو راجن صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کس چیز پر کمنٹس کریں گے؟ آپ اپنے بھائیوں کو، لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تشہد کے اندر آپ بوس مار دیں، ہوا خارج کر دیں؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں کہ ہاں جی میں جو ہے نماز پڑھاتے ہوئے اکثر ایسے ہی کرتا ہوں، تو پھر میں آپ کا کمنٹس دیکھوں۔ پہلے اس کا جواب دیں مجھے۔ جی میرے پیارے بھائی، جو میں کمنٹس کروں گا نا وہ آپ سنیے گا، اور اس کے بعد ہماری بات ہوگی کہ کیا ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو۔ فی الحال مجھے آپ اجازت دیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کمنٹس کیا ہے مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں اس مناظر پر کمنٹس کروں۔ اگر آپ نے اجازت نہیں دی
تو یہ آپ کا انصاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں کیا کرتا ہوں, کیا کہتا ہوں, یہ میں آپ کی تینوں آڈیو سن کے اس کے جواب میں بھی تینوں آڈیو ڈالوں گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ پتہ پڑ جائے گا کہ میں نے کیا کمنٹس کیے. صحیح ہے پیارے بھائی, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, آپ نے کہا کہ دیکھیں میرے بھائی, سوال کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر آپ کا عمل ہے یا نہیں ہے. آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, لوگوں کو یہ آپ کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل جو تھے, جو بھی تھے, ان کے کچھ لوگ آئے تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا کچھ صحیح نہیں ہوئی, تو اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا چرواہا کے ساتھ. تو وہ اسلام سے لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہا کو قتل کر دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاب اور اس کا پیو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو محترم, بات ایک سمجھنے کی اس حدیث سے حاجن صاحب, وہ یہ ہے کہ ان کی بیماری تھی, ٹھیک ہے. اب وہ اگر بیماری ہم کو بھی ہو تو انشاءاللہ ہم بھی پینے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بیماری کسی کو ہو جائے. اگر ہو تو پی سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ کے اوپر سوال ہوا تھا وہ محترم یہ تھا کہ یہ دیکھیں, ہوا تو کسی سے بھی کسی ٹائم بھی خارج ہو سکتی ہے. آپ نے زندگی میں تو کئی بار ہوا خارج کی ہوگی, تو کیا آپ نے نماز میں ایسے کبھی کیا کہ ہوا خارج ہوگی اور عطیات سے اسلام سے پہلے تو آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی؟ کبھی آپ نے ایسے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے فقہ جو آپ کی ہے, تو اس کو ہم کیسے ماننے کہ نعوذ باللہ پیشاب سے سورۃ فاتحہ یا کوئی چیز دیکھنے سے بھی شفا مل جاتی ہے, تو نکسیر پھونکنے سے, اور اس طرح کی باتیں جو آپ کی فقہ میں لکھی جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرے پیارے بھی, عرض یہ ہے کہ جو ہماری بات طے ہو چکی ہے اس سے آگے بات نہیں بڑھے گی. آپ نے ایک سوال کیا ہے, آپ کے سوال میں ہی میں نے اوپر سوال کیا, اسی میں ہی میرا جواب ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتا دیں کہ آپ اس حدیث پر عمل کیا ہے, نہیں کیا ہے. اگر نہیں کرتے تو کیوں, یہ مجھے سمجھا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھا دوں گا, پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور دوسری لمبی آڈیو میں نہیں سنتا, آڈیو کو مختصر کیا کریں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کل بات ہوگی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب سمجھنے کی بات ہے نا کہ جب انسان بیماری میں ہو, جب وہ مجھے بیماری ہو جس کا تعین کیا گیا, ان کو کچھ بیماری تھی, تو کیا وہ سب کے لیے عام تھی؟ نہیں. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسی کے لیے دوائی لکھتا ہے. اب دیکھیں تو ساری زندگی تو کوئی دوائی نہیں کھاتا, جب بیمار ہوتا ہے تو کھاتا ہے نا. تو اسی طرح ہم بھی جب بیمار ہوں گے, وہ بیماری ہو تو ہم بھی وہ اگر پئیں, دودھ پئیں, تو اس میں دودھ اور وہ کیا نام ہے, دودھ تو کئی بار پیے اٹھنی کا, تو اگر بیماری ہو تو پیشاب بھی اس میں پیا جا سکتا ہے. کوئی اس میں ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں پیئیں گے. جی اللہ کے نبی نے کہہ دیا, الحمدللہ ہم نے قبول کر لیا. لیکن میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مرفوع حدیث ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جا کے اسلام پھیلتا ہے. تو میرے بھائی, آپ اس کو کیسے کر لیں گے؟ آپ نے ہوا خارج کی تو نماز نہیں پڑھی, ذرا اس کی وضاحت کر دیں. ابھی کیوں باتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرے پیارے بھائی، جس طرح آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جب بیماری ہوگی، جب مسئلہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کیا یہ حکم سب کے لیے ہے، عام کے لیے ہے، جس طرح آپ نے وضاحت کی. لیکن منکرین حدیث ان باتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں بس حدیث آ گئی تم عمل کرو. تو میرے پیارے بھائی، جب بھی کوئی فقہ کا مسئلہ آئے گا تو اس کے اصول دیکھے جائیں گے کہ یہ مستوی قول ہے، کیا ہے اس کے بارے میں، اور جب یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس وقت کیا کیا جائے گا. تو ہمارے ہاں بھی یہ اصول ہے. میرے ساتھ ابھی تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. جب آئے گا کہ تشہد کے وقت جو ہے اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں اپنے مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ حضرت جی یہ مسئلہ ہو گیا، میں کیا کروں. جو وہ مجھے بتائیں گے تو میں اس پر عمل کروں گا. باقی مجھے جو آپ سے چڑ تھی وہ اس بات پر تھی، جس طرح آپ نے مذاق اڑایا کہ اس طرح کے مسئلے ہم کافروں کے آگے کیسے بیان کریں. تو یہی منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حدیثیں ہیں، یہ ہم کیسے بیان کریں، یہ کریں. تو پوری بات کا استدلال یہ تھا. اور جو آپ نے مجھ سے کہا نا کہ آپ نے اس مسئلے پر عمل کیوں نہیں کیا، تو یہ حدیث میں نے اس لیے پیش کی تھی کہ دیکھیں جس طرح آپ نے وضاحت کر دی ہم نے اس لیے عمل نہیں کیا، یہ ہو گیا وغیرہ. تو فقہ کے ہر مسئلے، یہ نہیں کہ فقہ کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے، عمل کے لیے نہیں. بہت ہر چیز کا ایک وقت تو ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی، امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. باقی اگر فقہ کے کسی مسئلے پر آپ نے بات کرنی ہے تو شروع سے بات ہوگی اصول کے ساتھ، بنا اصول میں بات نہیں کرتا. بڑی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم حاجن صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں جو ہے نا پوچھوں گا، اپنے مفتی صاحب سے پوچھوں گا. آپ کے تو مفتی صاحب آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جائے، دیکھیں اب اس میں جو پیشاب والی بات ہے یا دودھ والی بات، اس میں اس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم بھی یہ کہتے ہیں، دیکھیں اب ایک بندہ مریض ہے، مثلا کینسر کی اس کو مرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو کینسر کی مرض ہے، تو کیا سارے بندے کینسر کی دوا کھانا شروع کر دیں گے؟ جس کو کینسر ہوگا وہی کھائے گا نا. تو میری بات میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے. جس کو وہ بیماری ہوئے، پیٹ کی بیماری، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ادھر آئے کچھ لوگ تو ان کو پیٹ کی بیماری ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ پھرو تھرو، اور جہاں پر صدقہ کے اونٹ ہیں وہاں پر جاؤ، ان کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تم یعنی ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ وہاں پر پھر دوبارہ کافر ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے اس خادم کو بھی قتل کر کے چلے گئے. تو پھر ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا جیسے انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. آنکھوں میں گرم سلائی لگائے گی. اس میں تو آپ کا بھی اختلاف نہیں ہے، ہمارا بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر بندہ بیمار ہو تو پی سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تو ہم نے سمعنا واطعنا، سن لیا اور بات مان لی. اب دیکھیں بعینی یہ بات ادھر لے آتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً تو اس کی مرفوع حدیث آپ کو پیش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ ہر طرف دیکھیں، کوئی بھی عام بندے سے پوچھ لیں کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے تو کسی سے پوچھیں، کوئی بھی بندہ، آپ کا حنفی بھی، صحیح ہے، آپ کا حنفی بھی، کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کرے گا جو آپ کے یہ مفتی صاحب بتلا رہے ہیں کہ تشہد سے پہلے وہ بوز مار لو ہوا خارج ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ بات بالکل عقل سے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وضاحت دیکھیں دوسری حدیثیں بھی کرتی ہیں کہ جو ہے نا اللہ اکبر سے نماز جو شروع ہوتی ہے اور آخر تک وہ، بلکہ اس گروپ میں پیش بھی کی گئی اس مناظرے کے اندر کہ آخر تک نبی علیہ السلام وہ کرتے تھے. باقی انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو اس میں کوئی انشاءاللہ اشکال نہیں رہے گا. اب ان کو سنیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی محترم 2 منٹ صبر کریں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں. 2 منٹ صرف مجھے دے دیں. جی میرے محترم، آپ سے عرض صرف اتنا ہے، ایک تو آپ لمبی آواز بھیجتے ہیں،
تو میں 1 منٹ سے اوپر وائس سننا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہ مہربانی کریں وائس کم رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ مسئلہ کس سن میں لکھا گیا ہے، اس سے لے کر آج تک کتنے سو سال ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے اس مسئلے کو کس نے قرآن و سنت کے خلاف کہا ہے تو بھی بتا دیں، اگر نہیں کہا ہے تو صرف اتنا بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال اسی جگہ پر قائم و دائم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نماز میں بوز مارنے سے یا واہ خارج کرنے سے نماز ہو جاتی ہے جان بوجھ کے، تو کیا کبھی آپ نے ایسا جان بوجھ کے کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور ہوا خارج کرنے پر ختم ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی میرے پیارے بھائی، میں نے ابھی آپ سے جو ہے نا شروع اصول میں نے آپ سے طے ہی نہیں کیے ہیں، ورنہ میرا ایک اصول ہے، اس سے بھی آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ مجھ سے جب کوئی بندہ فقہ کے مسئلے پر بات کرتا ہے تو میں 5 اصول اس سے طے کرواتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے آج تک کسی غیر مقلد کو ہمت نہیں ہوئی کہ پہلا اصول طے کر سکے، تو آپ وہاں سے بھی بھاگ جاؤ گے۔ مسئلہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے، میں نے سمجھانے کی غرض سے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے کہ میرے پیارے بھائی یہ مسئلہ جب سے لکھا گیا ہے اس سے لے کر کتنے سو سال گزرے ہیں یہ بتا دو، اور آپ سے پہلے اس مسئلے کو کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے قرآن و سنت کے خلاف کہا ہے وہ بتا دو۔ اگر کہا ہے تو بتا دو بھائی فلاں عالم نے کہا ہے، نہیں کہا ہے صرف ایک آڈیو میں کہہ دو کہ بھائی اتنے سو سال گزرے ہیں، آج تک کسی نے اس کو غلط نہیں کہا، صرف ہم غیر مقلدین ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا میرا جواب ہوگا آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ مناظرہ سن رہے ہیں، اس کے اندر دلائل جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ چل رہا ہے، تو میں آپ کا عمل پوچھ رہا ہوں، کیا اس کے اوپر آپ کا عمل ہے جو جس مسئلے پر آپ بحث کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر عمل ہے کسی آپ کے کسی بھی دنیا میں مسلمان کا یہ عمل ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج دن تک آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا کہ جان بوجھ کر نماز کو خارج کر دیا، یعنی نماز میں سے آپ نے ہوا فیر کر کے ہوا سے آپ نکل گئے، تو یہ کسی بھی حنفی نے آج دن تک نہیں کیا ہوگا، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور آپ نے بھی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس چیز پر کیوں بحث کر رہے ہیں جس کا مقصد ہے ہی نہیں؟ ہم اس بات کی طرف آ جائیں جو ہمارے اندر اتفاقی بات ہے، وہ آپ کے اندر بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی تھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کے ختم ہوتی، وہی بس یہ اتنی سی بات ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ کیوں بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تحیات میں جان بوجھ کے فیر مار دو، تو یہ تو چیز غلط ہے نا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی اور موضوع پر مناظرہ کرنا ہے، تقلید کے موضوع پر یا کوئی اور موضوع پر، تو بتائیں تو آپ کا مناظرہ رکھ لیتے ہیں، آپ کو زیادہ اگر شوق ہے تو۔ باقی میں تو مناظر ہوں نہیں، ایک عام سا بندہ ہوں انشاءاللہ، تو میں تو تحقیق کرتا ہوں، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہوا خارج ہونے سے یہ نماز ہو جاتی ہے، ذہن تسلیم نہیں کرتا اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ باقی چیز یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کی حدیث صحیح ہے، یعنی اس میں دلائل ہے آپ کے پاس، تو پھر تو الحمدللہ اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کیجیے، ہمارا عمل ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن ایک صحیح اتفاقی پوری امت کا اتفاق اس کے اوپر ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ کر، مرفوع حدیث کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ آپ دیکھو
غیر مقلد کی یہی عادت ہے کہ اسے ایک اصول سمجھا دو وہ بھول جاتا ہے. جب یہ بات طے ہو چکی کہ آپ خود ہی جواب دے چکے ہو کہ میرے پیارے بھائی یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی دی اس پر ہم جب عمل کریں گے جب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. فقہ کے مسئلے پر بھی ہم جب عمل کریں گے جب ہمارے ساتھ مسئلہ ہوگا. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا فقہ کے ہر مسئلے پر عمل ہوگا؟ کیا ہر حدیث پر ہر وقت عمل ہوگا؟ آپ آتے ہیں مفتی بن کے، پتہ آپ کو ان اصولوں کا نہیں ہوتا. تو میرے پیارے بھائی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس پر عمل نہیں، یعنی کہ عمل یہ نہیں کہ مسئلہ آ گیا اس پر عمل کرنا لازمی ہے. یہ بات تو طے ہو چکی. اب جو میں نے دوسرا آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب دو، اور 1 منٹ سے اوپر آڈیو میں نہیں سنوں گا، چاہے آپ 30 منٹ کی بھیجو. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے آپ کی فقہ، تو اس فقہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیر. کیا یہ درست ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے، کیا قرآن کی حدیث، قرآن کی آیات سے، حدیث سے اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے محترم، تو آپ جواب دے دیں. کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ آپ اس کو حدیث کی طرف لے گئے، وہ اونٹ کی دودھ اور ملا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس میں آپ کا ہمارا اختلاف نہیں ہے. تو آپ اس کو وہاں پر جواب دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے جواب نہیں دے سکا. کیا آپ کا یہ عمل ہے جو یعنی اللہ اکبر سے نماز، آپ یہ حدیث دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور ابا خارج ہونے پر ختم ہوتی ہے؟ وضاحت کریں اس کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ فقہ آپ نے کہاں سے نکالی ہے کہ پیشاب سے سورۃ فاتحہ لکھنے سے علاج ہوتا ہے؟ یہ فقہ آپ کی کہاں سے آئی؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں. کیا ایسی فقہ ہے آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے بھائی، مجھے اسی بات کی امید تھی اور ہمیشہ یہی آتا ہے کہ غیر مقلدین جب اعتراض لے کر آتے ہیں تو مفتی بن کے آتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جواب مانگو وہ کہتے بھائی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہماری جان چھوڑو. تو آپ علم سے کورے ہیں، انشاءاللہ میرے سوال کا جواب دو گے تو آپ بات ہوگی، لیکن میرے سوال کا جواب دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح، شکریہ. اور پہلے ایک مسئلہ کلیئر کرو پھر دوسرے پہ بات کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجن صاحب، یہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھے تو ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب دے دیں تو انشاءاللہ دیکھیں حاجن صاحب، اس میں ضد نہ کریں، کیونکہ یہاں پر ضد کرنے کی بات ہے ہی نہیں کہ آپ ضد کریں. یہاں پر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور جان بوجھ کے ہوا خارج کرنے پر نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر آپ صحیح حدیث کیوں نہیں لے کے آتے؟ اللہ کا قرآن کیوں نہیں لے کے آتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے؟ آپ نے یہ فقہ کہاں سے لی کہ فقہ کیا قرآن اور حدیث کے باہر سے آتی ہے یا قرآن اور حدیث کے فہم کو جو سمجھا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ فقہ کہاں سے لی؟ اور آپ جو دوسری بات جو میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب سے لکھنے سے یا نکسیر جب پھوٹ پڑے تو اس کو ماتھے پر لکھنے سے شفا ہو جاتی ہے، یہ فقہ آپ نے کہاں سے لی؟ محترم حاجن صاحب، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو ایک عالم ہیں، آپ تو ایک مناظر ہیں، ایک عام سائل کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے اور لگے مناظرہ کرنے کے لیے. میرے پیارے بھائی، میں بھی آپ سے ضد نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں کسی مسئلے پر بھی کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ اعتراض کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اعتراض پہلے علماء میں فقہاء میں چلا ہے نہیں چلا. اب مثال میں آپ کو دوں، دنیا کے حساب سے ناراض مت ہونا. ایک جو ہے وہ صفائی کرنے والا بندہ آ کے کہے کہ ڈاکٹر نے یہ دوا غلط لکھی ہے، سارے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ بھائی اگر ڈاکٹر نے دوا غلط لکھی ہے تو کوئی ڈاکٹر اس کا رد کرے. میرے پیارے بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نائی موچی دھوبی جس کو جو ہے وہ صحیح معنی میں اصول حدیث کا بھی پتہ نہ ہو، وہ کہہ دے کہ مجتہد سے غلطی ہوئی. یہ اصول ہوتے ہیں، قوابط ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں جسے غیر مقلدین بے خبر ہیں.
بے خبروں کو خبر دلانے کے لیے میں نے آپ سے چھوٹا سا سوال کیا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ جب سے پیش آیا کتنے سو سال ہو گئے اور آپ سے پہلے اس مسئلے کو کس نے غلط کہا ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال کا آپ جواب دو گے انشاءاللہ آپ کا دماغ کھل جائے گا. صحیح ہے پیارے بھائی؟ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آپ نے کہا کہ غیر مقلدین بے خبر ہوتے ہیں، تو چلیں آپ خبر رکھتے ہیں تو آپ یہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں تو ان کا جواب آپ کو خبر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ دین کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ کی یہ فقہ جو ہے، یہ جو فقہ آپ نے لکھی ہے، یہ جو فقہ آپ کے کتب میں ہے کہ یہ ماتھے پر پیشاب سے سورۃ فاتحہ لکھی جائے، کیا یہ درست ہے؟ کیا نقصیر جو خون نکلتا ہے اس کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ یہ ایسی چیزیں لکھنا درست ہے؟ یہ فقہ آپ نے کہاں سے لی محترم؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے. تو آج آپ یہ فقہ بتلا رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر صحیح حدیث دے دیں نا. دیکھیں آپ مرفوع حدیث دے دیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور ہوا خارج کرنے پر جو ہے نا وہ ہوا خارج کرنے پر ختم ہو جاتی ہے. تو میں ابھی سے آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا. صحیح ایک مرفوع صحیح حدیث لگا دیں بس مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی سمجھ ہمارے سامنے آ جائے گی جس سے یہ آپ نے مسئلہ استنباط کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے بھائی آپ نے خود ہی مان لیا کہ آپ بے خبر ہیں اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو خبر ہے تو آپ بتائیں. تو میرے بھائی میرے بتانے کا یہی طریقہ ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مسئلے پر آپ نے جو اعتراض کیا ہے تو آپ سے پہلے امت میں کسی نے اعتراض کیا ہے یا آپ پہلے مفتی ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو، اس کے بعد میں سمجھا دوں گا، بات ہی ختم. کتنے سو سال ہوئے اس مسئلے کو لکھے ہوئے اور آپ سے پہلے امت میں اس مسئلے کو کس نے قرآن و سنت کے خلاف کہا ہے؟ یہ آپ جواب دے دو گے تو میں بات کروں گا. شکر الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ آپ بے خبر ہو. صحیح ہے بھائی؟ جزاک اللہ. محترم بات یعنی آپ خبر رکھنے والے ہیں تو آپ کو خبر ہونی چاہیے نا کتنا عرصہ پہلے ہوا. تو خبر آپ نے بتلانی ہے نا کہ اتنا عرصہ پہلے یہ لکھی گئی محترم، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو ہمارے جتنے حنفی ہیں اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کی جائے اور زوردار دھماکے کے ساتھ جو ہے ہوا خارج کر کے نماز کو ختم کیا جائے تاکہ پچھلے وہ لوگ بھی اسی طرح سب مسجد گونج اٹھے فائروں سے. سمجھ رہے میری بات؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کب سے شروع ہوا اور آپ نے بھی کبھی یہ عمل کیا ہو تو اس کی ذرا وضاحت آپ کریں گے نا. میں تو بے خبر ہوں، جیسے آپ خبردار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مان لیا، چلو میں نے مان لیا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ بھی ہمیں بتلائیں نا کہ یہ کب سے ہے، کب سے یہ عمل شروع ہے؟ کیا یہ ابھی شروع ہوا ہے یا شروع سے ہی شروع ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جہاں پر بھی دیکھا ہے، جہاں بھی نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہی نماز ختم ہوئی. میں نے تو یہ کہیں بھی نہیں دیکھا ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کی اور آخری میں آواز آئی ہو، دوسرے پیچھے سب مقتدیوں نے بھی آواز خارج کر دی ہو. تو یہ تو میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا ہے. تو آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. آپ جیسے خبردار لوگ جو علم والے لوگ ہیں وہ آپ جیسے ہوں تو پھر تو عوام کا بیڑا گھر کی ہو جائے کہ وہ عوام ان سے سوال پوچھے، وہ آگے سے ان سے سوال پوچھے. تو محترم میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کلینک آپ ڈال رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے کلینک ڈالا ہوا ہے جعلی دوائیوں کا، تو خدا رہا اس کو بند کر کے چلے جائے. آپ کی مثال تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے آپ مجھے دوا دیں، تو آگے سے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں جی آپ ایسے کریں نا، پہلے آپ مجھے دوا دیں تاکہ میں آپ پہلے میری یہ مرض کا علاج کریں پھر میں آپ کی مرض کا علاج کروں گا. محترم آپ کیسے ڈاکٹر ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ آپ سے
دوا لینا چاہتا ہے، آپ سے شفا لینا چاہتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے دوا دیں، آپ مجھے ٹھیک کریں، آپ مجھے شفا دیں۔ میرے بھائی ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ آپ یہ بات دیکھیں میرے بھائی، یہ ایک بڑی سیدھی سی دو ٹھوک سی بات ہے۔ کوئی بندہ اس چیز پر عمل نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ چیز مان ہی نہیں سکتا۔ کوئی اور فارم بندہ بھی جو آپ کے فقہ میں بھی ہو، دوسرے تیسرے لوگوں میں، اس کو بھی کہو کہ یار آپ کی فقہ میں یہ تو یہ نیا نیا طریقے نکل آئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کوئی حدیث کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے حدیث دے دیں، بس ٹھیک ہے میں مان لوں گا۔ حجن صاحب حدیث 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 ایک مرفوع حدیث دے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور ہوا خارج کرنے پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں کہ میں ابھی مان لوں گا، ابھی مان لوں گا، ابھی مان لوں گا ہو حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اور لوگوں کو بھی بتاؤں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور ہوا خارج کرنے پر نماز ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ تو آپ آج کے بعد سارے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہنا، بلکہ ہوا خارج کر دینا۔ میرے پیارے بھائی، میرا تو پہلے ہی تجربہ ہے، آج اور زیادہ تجربہ بڑھ گیا۔ غیر مقلد سے کوئی بھی سوال مت کرو، کہتا ہے آپ کو علم ہے نا، آپ کو بتاؤ، تو آپ کیا اعتراض کرنے والے مفتی ہو؟ کہو کہ بھائی میں بالکل ان پڑھ ہوں، اعتراض کرنے والا مفتی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، پھر میں بتاؤں۔ سوال کرتے وقت تو آپ دنیا کے بڑے مفتی بن جاتے ہو، اور جب کوئی پوچھو تو کہتے ہو پتہ نہیں۔ بہرحال بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، فقہا کے مسائل پر ہنسنا، زبان درازی کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ منکرین حدیث بھی اسی طرح حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں جس طرح آپ لوگ فقہا کے مسائل کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ انہیں فقہا کے جوتے بھی اٹھاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، پھر انہیں کے جو ہے نا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کا شیوا نہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے بڑی مزے کی، کہ میرے پیارے بھائی اعتراض کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آسان کام ہے تو سیدھے کام میں بھی اعتراض پیدا کر دو، یوں کیوں ہے، یوں کیوں ہے، یوں کیوں ہے۔ رافضی دیکھو صحابہ میں کیسے نقص نکالتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، باغ فدق کھا گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گیا، ٹی ہو گیا۔ تو یہی ہے شراب کا بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ فقہا کے مسائل پر ہم زبان کھول کر مفتی بن جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے پیارے بھائی۔ فقہا پر جب تک آپ کا اعتماد نہیں ہوگا، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے پیارے بھائی، شکریہ۔ اور میں نے آپ کی بہت ساری جو ہے نا باتیں سن لی، تو مہربانی کر کے اگر میرے سوال کا جواب ہو آپ کے پاس تو وائس ڈالیے گا، نہیں تو اللہ آپ کو خوش رکھے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب میں پہلے کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، نام میں مفتی ہوں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مقلد نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں سوال ضرور کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس کی وضاحت کریں کسی سے۔ تو آپ کے پاس اگر وضاحت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کسی اور سے وضاحت کر لیں گے۔ کہ آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، بس کہ بلکہ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ بس، جانتا ہوں میں آپ کو کہ بس صرف آپ ہنسی سے ہی کام چلائیں گے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے سوال کا، اور نہ قیامت تک آپ کے پاس سوال کا جواب ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی اہل علم، اہل یعنی سمجھ رکھنے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس چیز کو مان بھی نہیں سکتا کہ نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یا آپ کسی اپنے انفی جو ہے اب آپ کو ان کو بتائیں گے تو وہ بھی آپ کو جوتے ماریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک دو سوال میں نے کیے آپ کے اوپر کہ یہ آپ کی کیسی فقہ ہے کہ جس میں آپ پیشانی پر سورۃ فاتحہ شاب سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے فقہ کہاں سے دی؟
اگر یہ کون سے فقی عالم تھے جس نے یہ فقہ نکالی اور کہاں سے نکالی؟ یعنی دین تو قرآن و حدیث کا نام ہے نا، تو انہوں نے قرآن سے نکالی، حدیث سے نکالی، وہ قرآن اور وہ حدیث بیان کر دیں کہ اس میں یہ جو پشانی پر سورہ فاتحہ لکھنے سے پیشاب سے تو اس کو شفا ہو جائے گی، یہ ذرا بتا دیں کہ یہ کہاں سے نکالی آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہیں لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء سے بھی سوال کیے کہ ان کے پاس جواب نہیں آیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن محترم میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ غلط کا دفاع کبھی بھی مت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کی یہ آڈیو سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا کہ آپ بار بار میرے اوپر ملبہ گرا رہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں، آپ جواب دیں۔ اللہ کے ولی، میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو سوال کرتا ہے نا، میں پہلے اس کی اوقات دیکھتا ہوں کہ اس کی اوقات ہے کہ یہ سوال کو سمجھ سکے گا یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ جب بھی مجھ سے کوئی فقہ حنفی کے مسئلے پر بات کرتا ہے تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو سمجھاؤں کہ اس کی نسلیں یاد کرے، وہ دوبارہ کسی مسئلے پر اعتراض نہ کرے۔ اب دیکھو، میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کب سے لکھا گیا، کتنے سو سال ہو گئے، اور آج تک امت میں آپ سے پہلے اس مسئلے پر کس نے اعتراض کیا؟ آپ جواب نہیں دیتا۔ آپ جس دن یہ جواب دے دو گے نا، اس دن اگر آپ کو غور فکر کو جو عقل نام کی کوئی چیز ہوگی تو آپ مجھ سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگو گے۔ اسی لیے میرا طریقہ کار جواب دینے کا الگ ہے، جو کہ غیر مقلدوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور بار بار مجھ پر ملبہ نہ گرائیں کہ آپ جان میں تو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جو سوال کیا تو اس کا جواب دو، اگلا جواب میرا ہوگا، ایسا جواب ہوگا کہ تم قیامت تک یاد کرو گے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب بہت مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس میرے بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ایک من گڑت بات پر آپ جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں، ایک غلط بات کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کے مسئلے کا یہی جواب کافی ہے کہ اس کے سامنے ایک صحیح اور مرفوع حدیث ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی تھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز سے نکلا جاتا ہے، ختم ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ جو آپ کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو بتلانا پڑے گا نا کہ یہ نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے فلاں نماز کے اندر فلاں زمانے سے، کیونکہ اس کا تو مجھے تو علم نہیں ہے نا۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کب سے یہ مسئلہ ہے تو کب سے لکھا گیا، تو اب تو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس مرفوع حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کرتے تھے۔ اور یہ جو آپ نے کام شروع کر دیا، امت کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرو اور زوردار دھماکے کے ساتھ نماز کو ختم کیا جائے تاکہ مسجد میں گونج ہو، آواز ہو آپ کی جو خیر کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بو ہی بو ہو، جب اندر جائے نا کوئی بندہ تو وہ ناک کو پکڑ کر بو کے لیے جائے۔ خدا کے بندو، جب حکم یہ ہے کہ جب نماز میں ہوا خارج ہو جائے تم جو ہے فوراً وہیں پر نماز کو ختم کر دو اور اپنے ناک کو پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی نماز جو ہے وہ کامل ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ یہ حقیقت کیوں نہیں مان لیتے، کیوں نہیں اپنے منہ سے کہہ دیتے کہ بھائی فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ کسی نے آج تک اس پر زبان نہیں کھولی۔ ایک فرقہ ہے جو انگریز کے دور کے بعد پیدا ہوا جس کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، وہی اس پر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بڑے بڑے فقہا
علماء، صلحاء، محدثین گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی زبان نہیں کھولی، وہ سب اس کو صحیح سمجھتے رہے، ہر موضوع پر اس نے کتابیں لکھی، لیکن فقہ حنفی کے خلاف کسی محدث رو، کسی محقق نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ہم نام نہاد غیر مقلد ہیں جن کو عطا پتہ کچھ نہیں ہے، اس لیے پیارے بھائی ہمارے میں عقل نہیں ہے، ہم اسی لیے اعتراض کرتے ہیں۔ مان لو، یہ آپ بات مان لو، پھر آپ کو مسئلہ سمجھنا اور میرا کام ہے ایک آڈیو میں تم یہ کہہ دو کہ بھائی ہم غیر مقلدین سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فقہا تو دور کی بات، علماء تو دور کی بات، تمہارے اپنے جو جید علماء ہے، نواب صدیق حسن خان ہے، میاں نذیر حسین دہلوی ہے، ارشاد الحق السری ہے، بہت تمہارے پائے کے علماء، ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے بھی اپنے ایک کتاب لکھی فقہ محمدیہ اور یہ اور وہ اور ایسے مسائل لکھے کہ ہم ان کے مسائل جب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نا تو آپ ان کو کہتے ہیں جی ان سے بھی غلطی ہو گئی، ہماری تحقیق صحیح ہے۔ تو یہ میرے بھائی پیارے حال ہے ہماری فقہ حنفی کا، کسی علماء نے، محدث نے تو کیا، آپ کے اپنے علماء نے بھی رد نہیں کیا۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں جو مقلد ہوتا ہے نا، مقلد اس کی مثال ایک چوپائی کی سی ہے، جہاں اس کو پٹا ڈال کے قواعد سے جو کس جانوروں کو پٹے ڈالے جاتے تھے، وہاں سے ہی مقلد کا سسٹم چلتا ہے۔ تو جیسے کسی جانور کو پٹا ڈالا جاتا ہے، اسی طرح مقلد ہوتا ہے بیچارہ، اس کو جہاں بھی کوئی لے جائے۔ ابھی آپ کے مولانا آصف صاحب نماز جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں ہوا خارج کرنے پر، اور آپ جیسے مقلد ان کی تائید میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہی تقلید ہوتی ہے، اپنی سوچ نہیں بلکہ آگے مالک کی سوچ پر چلتے جانا۔ یعنی جیسے مالک نے کسی جانور کا پٹا پکڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جانور اس کی تقلید کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہے، کچھ پوچھتا نہیں ہے کدھر جاؤ۔ وہی مثال آپ لوگوں کی ہے مقلدین کی، تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کو اسی طرح دست دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، بے شمار ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کی نص سے ٹکراتے ہیں۔ میرے بھائی، تحقیق کر لو۔ دیکھا محترم، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ غیر مقلد ہو اور گستاخ نہ ہو، علماء کی توہین نہ کرتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے مقلد کی یہ مثال بیان کی ہے کہ اس کو پٹا ڈالا جائے جدھر، تو میرے پیارے بھی آپ کے نواب صدیق حسن خان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد لکھا ہے، سمجھے؟ عقل کھولو بھائی۔ اور آپ کا دوسرا عالم ہے، اس نے اس کو شافعی لکھا ہے۔ اب بتاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے نواب صدیق حسن خان پر؟ یہی میں کہتا ہوں نا کہ جو فرقہ اپنے علماء کو گمراہ مانتا ہو وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، خدا کو مانو، میری جان چھوڑو، کسی اور کے گلے میں جا کے پڑو۔ جو اپنے علماء کو گمراہ مانتا ہو میں اس سے کیا بات کروں گا بھائی؟ پہلے اپنے علماء کو ہدایت پر مانو، کہو کہ وہ حق پر تھے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، واقعی آپ کی عقل پر آفرین ہے، کہتے ہو کہ غیر مقلد، اور دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ کے نواب حسن نے، آپ کے فلاں نے یہ لکھا ہے، تو پھر ہمیں مقلد کیوں بنا رہے ہو؟ ہم ہیں ہی غیر مقلد، تو پھر ہمیں کیوں مقلد بنا رہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو امام ابو حنیفہ تھے وہ بھی تو غیر مقلد ہی تھے نا۔ میرے بھائی دیکھو، جتنے بھی غیر مقلد تھے ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ وہ کیسے کہ ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جتنے بھی تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، یہ سارے غیر مقلد ہی تھے، قرآن اور حدیث کے ماننے والے تھے۔ میرے بھائی،
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کسی امام کی بات، کسی مولوی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں. ہمارے لیے حجت جو ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے. ہمیں قرآن اور حدیث بتائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے دے تاکہ ہم مانیں. یہ کیا فلاں مولوی نے کہہ دیا، وہ پہلے حنفی تھے. جتنے بھی آپ دیکھیں سب پہلے حنفی تھے اور ادھر سے توبہ طائب ہو کے دائرہ اسلام میں آئے تھے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس تقلید کو چھوڑ کر صحیح منہج کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر آ جائیں، اور تقلید شخصی کو چھوڑ کر پھر نئے سرے سے جو ہے وہ آ جائیں قرآن و حدیث کی طرف. قرآن و حدیث کو مانے، دائرہ اسلام کی طرف آ جائے. جزاک اللہ خیرہ. اور جس طرح منکرین حدیث ہے نا، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جہاں بھی اہل قرآن کا لفظ آیا تو کہتے ہیں دیکھو ہم ہیں، تم بھی وہی ہو. میرے پیارے بھائی، جو مجتہد ایک ہوتا ہے غیر مقلد، نہ مجتہد نہ مقلد، وہ غیر مقلد الگ ہے. ایک ہوتا ہے غیر مقلد مجتہد جو کسی کی تقلید نہیں کرتا. بہرحال بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں. تو بھائی تمہارا عالم بیچارہ کتابیں لکھ لکھ کر مر جاتے ہیں، زندگی کھپا دیتے ہیں، بعد میں نائی موچی دھوبی آ کے ان کو جوتے کی نوک پہ رہتے ہیں، چل تیری ایسی کی تیسی جا. تو صحیح ہو بھائی. السلام علیکم. آپ سے کوئی توقع نہیں کہ آپ کسی چیز کا جواب دے سکیں. آپ لوگوں کو اس طرح کی عقائد بتلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کریں اور فائر مار کے ختم کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو ہنسنا ہوتا ہے نا، یہ جب آدمی کو کچھ بھی نہ آئے نا تو پھر اس کو ہنسنا ہی پڑتا ہے. بس آپ کے لیے یہی کافی ہے. اچھا، غیر مقلد کے منہ میں اور تو کچھ اس کو آتا نہیں، یہی اس کو دکھا جائے آپ نے کسی سوال کے جواب نہیں دیا. اچھا بھائی، آپ نے کتنے سوالوں کے جواب دیے؟ جاؤ بھائی جاؤ، کسی اور کے گلے میں جا کے پڑھو. میں نے پاگلوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا بھائی. جتنے بھی صحابہ تھے وہ غیر مقلد ہی تھے الحمدللہ. وہ نہ حنفی تھے نہ مالکی. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے اتباع کرتے تھے. ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. جب قرآن و حدیث آ جائے تو الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کی طرح تعویلیں نہیں کرتے. میں یقین کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے جب زیادہ ہنسی آتی ہے جب تم اپنے علماء پر لعن طعن بھیجتے ہو. مقلد کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور ہمارے نواب صدیق حسن خان نے امام بخاری کو اس طرح بولا ہے. میں نواب صدیق حسن خان کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. کیوں کہ میں اس سے بھی بڑا مجتہد ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سانس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کی سانس جگہ پر رہے. السلام علیکم. ابھی مقلدین جیسا سٹائل شروع ہو گیا ہے اور وہی ہے ہو کر کے وہی جانوروں والا آنکنا اور جانوروں کی طرح آوازیں نکالنا آپ نے شروع کر دی. پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو مقلد ہوتے ہیں وہ جانور ہی ہوتے ہیں. بھائی میری تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اللہ نے جب تک سانس رکھی ہے، میں آج وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چھوڑتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ نئے غیر مقلد کس طرح اپنے علماء کی توہین کرتے. مجھے 4-5 ویڈیو بنانی ہے، وہ ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دوں گا. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ویڈیو تو آپ کی بنے گی انشاءاللہ. یہ جو ہے اس میں ویڈیو آپ کی بھی بنے گی انشاءاللہ. دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہ مقلد جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا. یہ آپ کی جو ویڈیو آڈیو میں بناؤں گا نا، آپ بھی یاد رکھیں گے ایک ایسی آڈیو بنی ہے کہ ایک عالم خود کو کہنے والا وہ کیسے بھاگ گیا ایک عام آدمی سے، ایک عام الناس سے وہ کیسے بھاگ گیا. یہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ایک
آدمی جو عالم ہے وہ کہتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اتحیات میں جا کے خیر مادے پر جا کے ختم ہوتی ہے. یہ جب عوام کے پاس نکلے گی باتیں تو انشاءاللہ یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فقہ حنفی تو گند ہے.